آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی ڈاکٹر ہیں جو کزن میرج کا ٹیسٹ کرتی ہیں اور اس ٹیسٹ کی قیمت کتنی ہے، اور یہ بھی کہ میں نے کزن میرج والا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا، اور دوسرا بیبی لینے سے پہلے میں نے کون سی میڈیسن یوز کی تھی۔ یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں بات شروع کرتے ہیں پچھلی ویڈیو سے، پارٹ 1 سے، کہ حذیفہ کا جو کروموسومز والا ایک ٹیسٹ ہم نے کروایا تھا وہ تو ماشاءاللہ سے حذیفہ کے 46 کروموسومز جو نارمل انسانوں میں ہوتے ہیں نا، وہ والا ٹیسٹ حذیفہ کا کلیئر آیا تھا۔ تو جس ڈاکٹر نے ہمیں یہ کروموسومز والا ٹیسٹ کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ یہ تو حذیفہ کا آیا ہے کلیئر۔ تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہم نے کیا ہے جسے پتہ چلا، جو ہمیں سمجھ رہا تھا کہ زیادہ ضروری ہے حذیفہ کا کرنا، وہ میں نے کروایا، وہ حذیفہ کا آیا کلیئر۔ تو اس کے علاوہ بھی جو جینیٹک مسائل کے ہوتے ہیں نا ٹیسٹ، وہ 250 سے آئی تھنک ابو ہوتے ہیں یا 250 ہوتے ہیں، اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں جینیٹک، اس لیے یہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں ٹیسٹ، جو کہ جینیٹک 250 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہی ہم نے آئی تھنک 20-25 ہزار کا کروایا تھا، تو آپ خود سوچ لیں 250 جب ٹیسٹ کروائیں گے وہ کتنے زیادہ مہنگے پڑ جائیں گے۔ تو یہ پاکستان میں ہوتے بھی بہت کم ہیں، شاید ہوتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں، باہر سے کروانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے نا ایک ٹیسٹ کروا لیا حذیفہ کا کروموسومز کا، یہ ٹھیک آیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا آگے سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں۔ تو بس جو سی پی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے گئے دماغ والے ڈاکٹر کے پاس۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا آپ نے جس ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، سب سے پہلے ان کا ایک کویسچن ہونا ہے، کزن میرج ہے؟ ہاں جی کزن میرج ہے۔ اچھا اور بیبی نہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کروائیں، اس کے آپ تھیراپی سٹارٹ کروا دیں، اس کی آپ میڈیسن لے لیں، اس طرح کریں اس طرح کریں۔ ہم نے تو ابھی سوچا تھا کہ فی الحال نا حذیفہ کے اوپر توجہ دینی ہے، یہ والی ٹینشن کہ اور بچے اللہ نہ کرے جب ہوں تو اسپیشل ہوں نہ ہوں، اس ٹینشن سے فی الحال ہم دور تھے، کیونکہ ہمیں یہی ٹینشن بہت تھی کہ ہمارا بچہ سی پی چائلڈ ہے اور ہم نے اس کو کرنا کیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے، لوگوں کو کیا بتائیں کہ سی پی ہوتا کیا ہے۔ جو بھی دیکھتا تھا اچھا یہ معذور ہے، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اب ان کو کیا بتائیں کہ سی پی ہوتا کیا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ کچھ کہتے ہیں اچھا پٹھوں کی بیماری ہے، جو تھوڑا سا لحاظ کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں اچھا پٹھوں کی بیماری ہے، تو جو تھوڑا سا نہیں لحاظ کرتے تھے معذور ہے، اور جو بالکل بد لحاظ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سیدھا کہہ دیں گے پاگل ہے، کملہ ہے، مطلب جن کو ذرا بھی تمیز نہیں ہوتی کہ اگلے بچے کو کہنا کیا ہے، اگلا بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ بچے سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کو بیچاروں کو بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن ان کو تو نہیں نا پتہ۔ جو سی پی بچے ہوتے ہیں نا، یہ فیل کرتے ہیں، ان کو سب سمجھ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ماں باپ کو، آپ کسی کے ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بچہ معذور ہے، بچہ کملہ ہے، تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی، مطلب آپ نے تو منہ کھول کے کہہ دیا ہے نا اگلے کو، اگلے کی فیلنگس کا آپ کچھ نہیں پتہ۔ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کچھ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ سی پی ہوتا ہے، سمجھ آتے ہیں، کچھ لوگ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اچھا وہی نا کہ مطلب معذور ہے، مینٹل ہے، انگلش میں مینٹل کہہ دو، پاگل نہیں کہنا، تو مطلب پاکستان میں لوگ نا سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اور پھر ایک قسم آتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ ماں باپ نے لازمی کوئی گناہ کیے ہوں گے، کیونکہ باقی جو دنیا میں نا سب لوگ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، بس جن کے ہاں یہ اسپیشل بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، صرف یہ گناہ گار، انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ سے لکھوایا ہوا ہے کہ یہ گناہ گار ہے اور ہم جو ہے نا فرشتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی سزا دیکھو۔ ہمیں تو گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی ہے، ہمارے بچے اللہ نے دے دیے بقول آپ کے گناہوں کی سزا ہمیں تو مل گئی ہے۔ آپ اپنا سوچو، آپ کو آگے جا کے گناہوں کی سزا ملے گی، ہمیں دنیا میں مل گئی سزا، اس کا مطلب ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے جا کے اللہ تعالیٰ اچھا ہی اس کا صلہ دے گا۔ آپ لوگوں کو آگے جا کے سزا ملے گی، جو آپ فرشتے بنے ہوئے نا دنیا میں، آپ لوگوں کو آگے جا کے سزا ملے گی، تو وہ سزا کیا ہوگی جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ۔ چلیں ہم واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو ہم گئے حذیفہ کی میڈیسن لینے ایک اور ڈاکٹر کے پاس فیصل آباد میں، آئی تھنک حذیفہ تب تھا 6 سال کا۔ تو ہم نے نا انفارمیشن لینا شروع کر دی تھی کہ اچھا سیکنڈ بیبی لینے سے پہلے کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کزن میرج کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کزن میرج کے علاوہ بھی کوئی ویسے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ والا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے حذیفہ ایسا ہوا ہے اور نیکسٹ بیبی لینا ہے تو ہم ڈر رہے ہیں، تو کیا کریں ہم۔ تو ہم فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد عمیر ورک، تو ہم ان کے پاس نا میڈیسن لینے گئے حذیفہ کی۔ تو وہ سب سے پہلے نا آپ سے ہسٹری لیتے ہیں، اچھا یہ بچہ کیا، پھر میڈیسن دیتے ہیں، پہلے بچے کی ہسٹری لیتے ہیں، نارمل ہر ڈاکٹر لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو ہم نے کہا کہ سیکنڈ بیبی لینے سے پہلے کوئی ٹیسٹ ایسا ہے، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں سیکنڈ بیبی لینے سے پہلے ایک ٹیسٹ ایسا ہے، کیونکہ آپ کا پہلا بیبی سی پی ہے نا، تو ہم نا دوسرا چانس نہیں لیں گے کہ ہم بچہ ایسے ہی پیدا کر لیں، اس سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں جو لازمی ہے۔ تو پھر انہوں
انہوں نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے پاکستان میں ویسے یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو اگر ہوتا بھی ہوگا تو شاید کہیں ایک آدھ جگہ ہوتا ہے تو وہ بہت مہنگا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک آدھ جگہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ کے نام سے۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا، وہ سیمپل لے کے نا وہ باہر کے کسی ملک میں بھیجتی ہیں، تو وہاں سے ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، تو وہ پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ اچھا رپورٹ میں کیا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ انہوں نے نا ہمیں بتایا کہ اس کی جو قیمت ہے نا ٹیسٹ کی، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے کہا کتنی اندازاً کتنی ہوگی؟ کہتے لاکھوں میں بنتی ہے، یہ کتنی ہوگی؟ اب مجھے نہیں پتہ آج کے ریٹ کے حساب سے کیا ہے۔ یہ 6 سال کا تھا حذیفہ، تب کی بات کر رہی ہوں میں۔ اب حذیفہ جو ہے نا یہ 7 سال کا ہو گیا، سمجھ لیں 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ کہتے یہ لاکھوں میں بنتی ہے، تو نا آپ ان سے بات کر لیں، وہ کچھ لوگوں کا نا ایز کیس ہسٹری کے لیے نا فری بھی کر دیتی ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، دیکھیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں نا ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ کا، مجھ سے کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائیں، وہاں جا کے سرچ کریں ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ کانٹیکٹ نمبر یا پھر ایڈریس، تو وہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، تو آپ پھر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب وہی آپ کو بتا سکتی ہیں کہ اب وہ ٹیسٹ یہ والا کروا رہی ہیں، وہ باہر کے ملک میں بھیجتی ہے، وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آتا ہے، وہ خود نہیں کرتی۔ پاکستان میں یہ فیسلٹی ہے بھی نہیں کہ یہ والا ٹیسٹ پاکستان میں ہو، اس لیے بہت زیادہ کوسٹلی ہے۔ میں نے اپنے طور پر معلومات ویسے لی تھی گوگل سے آگے پیچھے سے نا، کہ کتنی قیمت بن جائے گی اس کی، تو شاید 10 سے اوپر بنتی ہے، 10 لاکھ سے اوپر یہ قیمت بنتی ہے۔ تو یہ آپ ان سے ہی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اب 10-15 لاکھ ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا، تو پھر ہم نے یہ والا ٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ اور کچھ نا ویسے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلا بچہ آپ کا کس کنڈیشن میں پیدا ہوا تھا۔ حذیفہ نارمل حذیفہ کی برتھ تھی، تو مجھے پتہ چل گیا تھا بہت کرٹیکل کنڈیشن تھی نا جب ڈلیوری کا ٹائم تھا، تو اس لیے مجھے پتہ تھا کہ نہیں، یہ جینیٹک مسئلہ نہیں ہے، حذیفہ کو کوئی نہ کوئی ویسے مسئلہ بنا ہے۔ تو سی پی بچے جو ہوتے ہیں یہ بہت کم جینیٹک مسائل کی وجہ سے سی پی بچے بنتے ہیں۔ سی پی بچوں کو برتھ کے دوران کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، یا پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بعد میں کسی کو فٹس آنے لگ جاتے ہیں، گردن اور بخار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، تب وہ سی پی بچہ ہوتا ہے۔ تو آپ جا کے خود ہی سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا نام، نمبر، سب کچھ۔ پھر میں گئی اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس، میں نے انہیں ساری جا کے بات بتائی کہ ٹیسٹ تو اتنا کوسٹلی ہے، تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے ظاہر ہے۔ تو کہتی ہیں آپ ایسا کریں، اللہ کا نام لے کے اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ سیکنڈ بیبی لے لیں، اس سے پہلے آپ کوئی ٹیسٹ کچھ نہیں ہے، بس آپ ایسا کریں کہ بیبی لینے سے پہلے نا 3 مہینے نا آپ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ جو ہے نا وہ کھا لیں، آپ لازمی ہے وہ کھا لیں۔ تو پھر میں نے وہ 3 مہینے نا فولک ایسڈ کی جو میڈیسن ٹیبلٹ چھوٹی سی ہوتی ہے وہ کھائی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ حاضر بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب اس کے لیے لازمی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی والا دے، اپنے بھائی کا سہارا بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حذیفہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اپنے قدموں پہ چلے گا انشاءاللہ۔ دونوں بھائیوں کا اسی طرح پیار جو ہے نا وہ قائم رکھے۔ آپ سب نے لازمی بہت ساری دعائیں دینی ہیں۔ اگر کوئی اور کویسچن ہے آپ کا تو آپ لازمی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی نا آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گی۔ تو یہی آج کی ویڈیو تھی، اللہ حافظ۔